وَهُوَ الَّذِي وہی ذات ہے خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ جس نے بنائے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند. کل فی فلک یسبحون ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ ان آیات میں پچھلی بھی 3 آیات میں اپنی الوہیت اور اپنی توحید کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ کائنات کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کے نظام کو کس طرح سے وہ چلا رہا ہے. آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہی ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے جس نے رات کو بنایا ہے اور دن کو بنایا ہے. اب ذرا غور فرمائیں نا، اگر یہ دن اور رات کا نظام نہ ہو تو تم کس طرح پیس کے رکھے دیے ہو. سارا دن تھکے ماندے ہوتے ہیں. اللہ نے دل کو روشنی عطا فرمائی تاکہ دن کی روشنی میں آپ اپنا رزق تلاش کریں، اور رات کو بنا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کہتا تھکے ماندے ہو اب سو جاؤ تمہارے آرام کی خاطر. اس مشینری کو جتنی ریسٹ کی ضرورت ہے اللہ نے اس کے مطابق اور ہر موسم میں جتنی اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے اللہ اتنی ریسٹ عطا فرما رہا ہے. اب اس میں کہ سورج اور چاند یہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائے بنائے ہیں میں نے، اور ہر اپنے اپنے مدار کے اندر وہ تیر رہے ہیں. اب یہ خلا فلک کا معنی میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ فلک کے نظریات کیا ہے. پھر میں ذرا آپ کو تازہ کر دوں کہ فلک آسمان اور فلک ایک ہی چیز کے نام ہے. پہلے نظریہ یہ تھا سائنسدانوں کا، فلاسفہ کا. پھر کہنے لگے نہیں، آسمان اوپر ہے اور فلک اس سے نیچے ہے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ فلک جو ہے نا یہ سیاروں کا نام ہی ہے، یہ جتنے سیارے ہیں انہی کا نام فلک ہے. چوتھا یہ تھا کہ فلک اس خلا کا نام ہے جس کے اندر یہ سیارے جو ہیں وہ گردش کرتے ہیں، یعنی اس خلا کا نام ہے جس میں یہ اپنے مدار کو بناتے ہیں، چلتے ہیں. اور یہ ابھی حبان اندلسی کا، امام راضی کا، دھاک کا یہ نظریہ ہے. اور یہ کس طرح تیر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں کہ اگر نمبر شروع تو یہ بتایا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب یہ وہ گولا جو تھا جو پھٹا جس سے یہ کائنات وجود میں آئی، وہ کہتے ہیں کہ اس کا پھٹنے کا کتنی دیر میں پھٹا، وہ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کا جو لاکھواں حصہ ہے. ایک سیکنڈ کو اگر آپ اس کے لاکھ اکائیاں بنا لیں سیکنڈ کی، اتنا وقت بھی نہیں لگا. کائنات بنانے میں اتنا وقت بھی نہیں لگا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بنائی ہے اور جس طرح یہ مدار میں چل رہے ہیں، جس رفتار سے یہ سیارے جو ہیں یہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی جو رفتار ہے ایک سیکنڈ کے کروڑواں حصہ جو ہے، اگر اتنا بھی فرق پڑ جائے تو یہ تاہو بالا ہو جائیں، تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے مدار سے نکل سکتے ہیں. تو یہ اتنا انتظام، اتنا نظام کو منظم کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ صرف وہی نظام چلا رہا ہے جسے اللہ کہتے ہیں، یہ اسی کی شان ہے.
اور پہلے ہم چھوٹے تھے جب سائنس ابتدائی دور میں پڑھ رہے تھے تو کیا کہتے تھے سائنسدانوں نے کہا کہ سورج ساکن ہے اور زمین دوسرے سیارے جو ہیں وہ حرکت میں ہے، ایسے ہی پڑھا رہا۔ اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، سورج بھی حرکت میں ہے، سورج بھی حرکت میں ہے، اور وہ کس کے چکر لگا رہا ہے؟ اس کا مرکز کیا ہے؟ کہکشاں۔ اس کا مرکز کیا ہے؟ کہکشاں، کہ وہ کہکشاں کے گرد حرکت کر رہا ہے، اور تقریباً 2,25,00,000 سال کے بعد اس کا چکر مکمل ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنے؟ 2,25,00,000 سال کے بعد اس کا چکر مکمل ہوگا سورج کا۔ ہاں جی، اور یہ چاند جو ہے یہ زمین کے گرد بیضوی شکل میں گردش کرتا ہے۔ آپ نے انڈا دیکھا ہے؟ یعنی اس کی وہ انڈے کی شکل میں یہ اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے ان چیزوں کو پڑھنے سے بندے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی توحید پر، اللہ کی الوہیت پر اس کا یقین کامل ہوتا ہے۔ کہ دیکھیے کہ جو وہ سائنس پڑھے گا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ جل مجدہ کی شان کیا ہے۔ ہاں جی، وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے صحیح طور پر ڈرنے والے تو علماء ہیں، اہل علم ہیں، اہل علم ہے۔ جتنی اس کی معرفت ہوگی اتنا ہی ڈر پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے فرمایا یہ سارے اپنے مدار میں، یہ اس کا نظام ہے، اور یہ اس کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا۔